جو خبر ہے ان کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آج حضور کی گستاخی ہوئی، سرعام ہوئی، پورے مجمع کے اندر ہوئی۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کہ حاجی مانک تو گھر کیسے واپس آ گیا، زندہ بچ کے کیسے آ گیا؟ تیرے سامنے میرے نبی کی گستاخی ہوئی ہے، تو زندہ بچ کے کیسے آ گیا؟ یا تو وہ کافر مارا جاتا پھر ہم خوش تھے، لہٰذا جب تک ہم تیرے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بیوی کہتی ہے میں تیری بیوی نہیں ہوں جب تک کہ تو اس بدبخت کو قتل نہ کر دے، اور بیٹیاں کہتی ہم تیری بیٹیاں اور اولاد نہیں ہیں۔ حاجی مانک صاحب جو ہے بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور لے کر سیدھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ عبدالحق جو ہے یہ بھی جانتا تھا حاجی مانک صاحب کو۔ حاجی مانک جو ہے یہ مسلمان، عبدالحق یہ قادیانیوں کا وہ مناظر جس نے وہ گستاخی کی تھی حضور کی۔ تو اب حاجی صاحب کو لاڑی لے کر اس کے پیچھے کھیتوں میں چلے گئے، چونکہ ایک علاقہ ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، دو دو چار چار دیہاتوں والوں کے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح دیہات کے اندر جب وہ اپنے کھیتوں کے اندر اپنے ہل چلا رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا عبدالحق قادیانی، پھر یہ وہاں پر گئے۔ حاجی صاحب نے وہاں پر جا کر اس نے کہا یہ پتہ نہیں میرے پاس کس لیے آیا ہے۔ جیسے وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کے اوپر وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا اور وہ جو ہے بدبخت وہاں سے بھاگا، جیسے ہی وہ بھاگتا ہے یہ پیچھے لے کر کلہاڑی بھاگتے ہیں، اس کے پاؤں میں روڑا اٹکتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گرایا تھا، اس کو وہاں پر خود نہیں کو گرا، اس کو وہ روڑا بھی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوگا، تو اس لیے وہ وہاں پر بدبخت گرا ہے۔ حضرت حاجی مانک صاحب وہ 70 سال 50 60 سال کے وہ بوڑھے، وہ سفید داڑھی والے بوڑھے، وہ وہاں پر اس کے سینے پر وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ گندا سینہ ہے جس سینے کے اندر میرے نبی کے بارے میں تیرا بغض بھرا ہوا ہے، یہ وہ گندی زبان ہے جو زبان میرے نبی کی گستاخی کر رہی ہے، لہذا آج اس بدبخت کو میں ختم کر دوں گا۔ اس کو وہیں پر زبان کو بھی کاٹ دیا، اس کے سینے کے اوپر وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد حاجی مانک صاحب سیدھے گھر نہیں گئے بلکہ تھانے چلے گئے۔ تھانے پہنچے، ایس ایچ او صاحب جو تھے وہ بھی حاجی صاحب کو جانتے تھے۔ حاجی صاحب نے کلہاڑا اپنے پاس رکھا ہوگا کلہاڑی، اور ایس ایچ او صاحب کہنے لگے حاجی صاحب آپ تو بڑے شریف انسان ہیں، یہ کلہاڑی اور کپڑوں پہ خون یہ کوئی اچھی علامت نہیں لگ رہی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج میں نے اس کو فلاں شخص کو جس نے گستاخی کی تھی اس کو میں نے آج قتل کر دیا ہے۔ ایس ایچ او صاحب بھاگ کر کرسی اس کے لیے لے کر آئے، اور سارے پولیس والے بھی جو ہے اس کے لیے بھاگ کر کرسی لے کر آئے۔ عاشقان رسول کے ایمان افروز واقعات کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا میں نے پڑھا۔ ایس ایچ او صاحب پولیس والے، کوئی اس کے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی اس کے لیے کیا لا رہا ہے، جو حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی عزت اور افضائی کرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایس ایچ او صاحب اس نے کہا مجھے ہتھکڑی لگاؤ، کہا میں ہتھکڑی لگا کر حضور کی شفاعت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی پولیس والا آگے نہیں ہوا، انہوں نے اس کی بہت محبت اور عزت کے ساتھ، یہ کال چلتی ہے سکھر سے پولیس بلائی جاتی ہے، ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، ایس پی صاحب بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے سارے افسر وہاں پر موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کہا گیا کہ ایک عدالتی کارروائی ہے، آپ ایسا کریں آپ خود ہی جو ہے گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں۔ حاجی صاحب سیدھا جو ہے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ حاجی مانک صاحب گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں، 3 ماہ تک مقدمہ چلتا ہے عدالت کے اندر، یہ جیل میں ہوتے ہیں، جیل کے اندر ہائے 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 کیا فرماتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا حضور کی کئی مرتبہ مجھے زیارت ہوئی، اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حاجی مانک تو نے وکیل کوئی نہیں کرنا، تیرا وکیل بن کر میں خود آؤں۔ یہ بشارتیں اس کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ شخص پھر تین ماہ کے بعد ان کو جج صاحب نے رہا کر دیا۔ جج صاحب نے کہا واقعتاً اس نے جو قانون وہ ہاتھ میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ جج صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اگر وہ دنیا میں ہے، اگر دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور عشق رسول نصیب فرمائے۔ جج صاحب نے یہ فیصلہ لکھا کہ واقعتاً اس نے جو ہے وہ قانون کو تو ہاتھ میں لیا ہے، لیکن ایک گستاخ رسول کی سزا یہی بنتی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب بڑا عرصہ تک زندہ رہے اور دنیا سے شاید چلے گئے، مجھے اندازہ نہیں ابھی۔ بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سے جو محبت ہے، لا یؤمن احدکم، بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک اس کا
اتنا ایمان نہ ہو جائے کہ حضور اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر، اور مال اولاد تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک حضور سے محبت نہ ہو جائے، یہ ایمان والا پکا ایمان والا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ نعمتیں اور بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، ایمان کی حالت بھی اس کے پاس ہو، واحتساباً، آگے فرمایا احتساب مطلب ثواب کی نیت سے بھی اس نے کرنا ہو، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، بندہ بھی مومن ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا انعام عطا فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی جو ہے وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے صحیح طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔